بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر معاشرے میں، ہر ملک میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو پیالی میں طوفان اٹھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پہ تھپڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے عناصر میں ہیں، نہ تو وہ اپنی عقل سے کچھ سوچتے ہیں، نہ وہ کوئی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اور نہ وہ کوئی انالائز کرتے ہیں، بس کچھ دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے سے جو بنگلہ دیش میں سینیریو بنا ہے، اور وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتی گئی، اور ایک ہفتے کے اندر اندر 10-12 دن کے اندر اندر انہوں نے جا کے پورا حکومت کا تخت الٹ دیا، اور اس کے بعد جا کے شیخ حسینہ واجد کو ملک سے فرار کرانے پر مجبور کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ تو جو وہاں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے نا پیالے میں طوفان اٹھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میں ان سے ذرا گزارش کرتا ہوں، اپنے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں سے، کہ آپ ذرا تاریخ کو دیکھیں، پہلے تاریخ کو۔ شیخ مجیب الرحمان 1971 کے بنگالیوں کے ہیرو تھے، جنہوں نے ان کو ملک بنا کر دیا اور پاکستان کو توڑا۔ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہاں کے بھی کچھ عناصر شامل تھے، لیکن وہ اس وقت اس نے پاکستان کو توڑا اور اپنا ملک بنایا۔ بیسیکلی جو اس قسم کی موومنٹس اٹھتی ہیں، یہ تحریک آزادی نہیں ہوتی، یہ ایک سازش ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس بات کو غور کریں، تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں ٹھنڈے دماغ سے، جذبات سے نکل کر۔ پاکستان جب 1947 میں بنتا ہے نا، تو اس کے بعد اس میں بے تحاشا قومیں شامل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے آگے 1965 کی وار ہوتی ہے، جس میں بھارت کو بری طرح شکست ہوتی ہے۔ اب 65 کی وار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب بھارت کو شکست ہوتی ہے اور اس کو اپنی ناکامیاں نظر آتی ہیں، اور تو پھر اس کے بعد وہ ایک عالمی سازش کے تحت پاکستان کے خلاف سازش شروع کر دیتا ہے۔ اب اس سازش کے دوران میں آپ کو شارٹ کٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کون سے کارڈ کو کھیلا۔ دیکھیں، ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا، پانی اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں سے اس کو آسانی سے راستہ ملتا ہے، ایزی وے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ بنگالی اونلی ون قوم تھی، ایک نیشن تھی، بنگالی ایک قوم تھی۔ انہوں نے اس قوم کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، اور جس کے سہولت کار انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو ناما۔ وہ ان عناصر پاکستان کے مخالف دشمن عناصر کے ہاتھوں میں استعمال ہوا، ان کا سہولت کار بنا، ایک قوم کو اس نے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد جا کے اس نے پاکستان کو توڑا۔ یہ ان ہاتھوں کا سہولت کار بنا جو پاکستان کے دشمن تھے، اس ملک کے دشمن تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں پہ بات نہیں چھوڑی، پاکستان کو توڑوایا، اس کو آزاد کروایا، اس کو حکومت دی، چند ہی عرصے کے بعد اس کے پورے خاندان کو قتل کروایا، بھگا دیا، اور اس کی وہی بیٹیاں دو شاید بچ گئیں جو لندن میں تھیں اس وقت، جس میں ایک یہ محترمہ تھیں شیخ حسینہ واجد، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ پلان کرتے رہے۔ آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں اگر دیکھ لیں تو یہ ایک ٹائم بمز ہوتے ہیں جو کہ بڑے لانگ ٹائم عرصے کے لیے وہ پلانٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، اور جب وہ ٹائم بم کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کا وہ جو ہے نا آپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ 54 سال کے بعد انہوں نے وہ آپریٹ کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ 1971 کا جو ہیرو تھا، ہم پاکستانی اس وقت بھی اس کو بولتے تھے کہ یہ غدار ہے، یہ اسٹیٹ کے خلاف سازش کرتا ہے، یہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ آج 54 سال یا 53 سال بعد بنگالیوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ شیخ مجیب الرحمان واقعی غدار تھے۔ آج سے جب 71 میں پاکستان کی حکومتیں کہتی تھیں، اور اس نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا، لوگوں کی ذہن سازی کی، آج 53 سال بعد بنگالیوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ شیخ مجیب الرحمان ایک غدار تھے۔
وہ صرف پاکستان کے غدار نہیں تھے، یہ عقل سے تھوڑا کام لو، ہسٹری کو پڑھو. وہ صرف پاکستان کے غدار نہیں تھے بلکہ وہ اپنی بنگالی قوم، ہماری بنگالی بہن بھائیوں کے بھی غدار تھے. اس نے حکومت لی اور اس کے بعد جا کے یہاں سے تو اس نے نعرہ لگایا ڈیموکریسی کا. ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں حکومت نہیں مل رہی، ہم نے علیحدہ ملک بنانا ہے. یہاں پہ اس نے جمہوریت کا لبادہ اڑا، نعرہ لگایا. پھر ڈکٹیٹر کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہیرو بنا کہ جنرل ایوب کے سامنے وہ کھڑا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. پھر بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے، اس کی 15 سالہ گورنمنٹ ایک ڈکٹیٹر گورنمنٹ تھی. 15 سالہ جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ تھی. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ اس نے ایک پاکستان کو دھوکہ نہیں دیا، پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، بلکہ اپنی قوم بنگالیوں کے ساتھ بھی اس نے جھوٹ بولا اور غداری کی ہے. تو پھر غداروں کا انجام دنیا میں دیکھا ہے آپ نے. آج اس کے مجسمے تک توڑے جا رہے ہیں، آج اس کے نشانیاں بنگلہ دیش سے ختم کی جا رہی ہیں، سرکاری دفتروں میں اس کی تصویروں تک توڑا دیا جا رہا ہے. یہ سارا جو آپ میڈیا پہ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی عبرتناک قسم کے مناظر ہیں کہ بانی بنگلہ دیش کی مجسموں کو، اس کی تصویروں کو اور اس کی نشانیوں کو کس انداز میں توڑا جا رہا ہے، کتنی بے حرمتی کے ساتھ مسخ کیا جا رہا ہے. یہ عبرت کا نشان ہے، یہ سوچنے کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. کیوں سوچنے کی بات ہے؟ آپ ذرا تاریخ دیکھیں نا. یہ جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں نا، ٹاؤٹس جو دشمنوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو جس ٹائم مرضی ان کو یوز کیا جائے، ان کے ساتھ تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے. آپ یاسر عرفات کو دیکھ لیں، آپ صدام حسین کو دیکھ لیں، آپ جمال عبد الناصر کو دیکھ لیں، آپ طیب ارتگان کو دیکھ لیں. اس کے بعد آپ آتے 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 آپ نے شیخ مجیب الرحمان کی تو وہ بے حرمتی ہوئی کہ دنیا کے منہ پہ، بنگالیوں کے منہ پہ تماچا مارا انہوں نے. تو بھائی میرے، یہ آزادی نہیں، یہ سازش ہوتی ہے. یہ کوئی ہیرو بننے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس نے کیا. پاکستان کے توڑنے والوں کے تو آج حالت دیکھ لیں پھر آپ کیا ہوا. جو یہ کہتے ہیں کہ جی دو قومی نظریہ دفن ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ آج؟ الحمدللہ اللہ کے شکر سے پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ایگزیکٹلی بہت پرابلمز یہاں پہ ہیں، بہت مسائل یہاں پہ ہیں، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے ملک کے اوپر یا سالمیت کے اوپر کوئی آنچ آئے. آپ ذرا ہسٹری پڑھ لیں کہ ایسے غداروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جو دوسروں کے ہاتھوں میں یوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں کے منہ لال دے کر اپنے منہ پہ چپڑے مارنا شروع کر دیں. او جی طلبا، او بھائی طلبا کو ٹریگر کیا گیا، یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ یوز کیے گئے ہیں طلبا، ان کو ٹریگر کیا گیا. ہاؤ اٹس پاسبل 15 دن میں طلبا اٹھتے ہیں؟ طلبا تحریک ہمیشہ سیاسی لیڈر چلاتا ہے جس کے پاس نیکسٹ ویژن ہوتا ہے. طلبا ہیں، انہوں نے ہلہ گلا مچایا، ملک میں مچایا، فوج نے ہتھیار ڈال دیے، ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور 15 دن کے اندر حکومت توڑ کے وہ گئے. اب واٹ نیکسٹ؟ اب نیکسٹ کیا کریں گے بتائیں نا. اب سوچنے والی بات ہے نا. میرا ایک سوال ہے کہ طلبا نے، چلو جی ہم کسی حد تک مان لیں، انہوں نے آزادی دلوا دی، اب کیا کریں گے وہ؟ اب ایکچولی جو ہے نا بنگالی ہمارے بہن بھائی اب پراپر غلام بنیں گے. پہلے اس ٹول کے ہاتھوں یوز ہوئے، ان کو پاکستان کی آزادی پسند نہیں تھی نا، آزادی ان کو پسند نہیں تھی، انہوں نے آزادی کو ٹھکرایا، علیحدہ ملک بنایا، اس ایجنٹ کے ہاتھوں یوز ہوئے. وہ اس وقت بھی یوز ہوئے بنگالی، اور آج بھی استعمال ہو رہے ہیں بنگالی. یہ آپ نوٹ کر لیں یہ بات. اس وقت ان کو پاکستان کی آزادی پسند نہیں تھی، انہوں نے علیحدہ ملک بنایا، اس ایجنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے، اس ڈکٹیٹر کے ہاتھوں استعمال ہوئے، اور آج اس کا حشر بھی دیکھ لیا، اور آج بنگالی تا حیات غلام بن گئے. طلبا بچے ہیں، ان کے پاس کوئی نیکسٹ ویژن نہیں ہوتا. اب ان کی حکومت کون چلائے گا بتائیں نا ذرا سوال. اب ان کی حکومتیں کون بنائے گا؟ اب وہی حکومتیں بنائیں گے جنہوں نے اس بھائی صاحب کو یوز کیا پاکستان کے خلاف، اپنی قوم بنگالی بہن بھائیوں کے خلاف استعمال کیا. اب وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے اور اپنی مرضی کے ہی فیصلے کریں گے. اب بنگالیوں کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے. طلبا کی تو ایک آگ لگا دی اور سپارک کر دی اور اس کے بعد کہانی ختم. تو بھائی میرے مہربانی کریں،
کوئی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جو اللہ نے اس کھوپڑی میں دماغ دیا ہوا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ ملک الحمدللہ بہت زیادہ کئی جگہوں سے خوشحال ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. آپ سکون سے آرام سے اپنی لائف کی روٹین گزار رہے ہیں، اپنی سکون سے زندگیاں گزار رہے ہیں. بہت دنیا سے ہم بہت بہتر ہیں. اس لیے دوسرے کے منہ لال دیکھ کر نا اپنے منہ کو چپیڑے نہیں مارنے چاہیے. اپنے ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیں. اور یہ ایک سبق ہے، عبرت ہے. جو یہاں پہ بھی غدار بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے سبق ہے. یہ جو جوزف کیوبل کے پیروکار اور ان کی اولاد پاکستان میں ہے نا، جو پروپیگنڈاز کر رہے ہیں اور عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور لوگوں کو انتشار پھیلانے پہ تیار کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی وہ جو تھا نا، جوزف کیوبل، جو ہٹلر کا پروپیگنڈا منسٹر تھا، یہ اس کی نسل ہے. یہ اسی طرح کی ذہن سازیاں کر رہے ہیں. لیکن ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ غداروں کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شیخ مجیب الرحمان کا ہوا ہے. غداروں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے جمال عبد الناصر کے ساتھ ہوا، جیسے یاسر عرفات کے ساتھ ہوا، جیسے صدام حسین کو عید کے دن لٹکا کے آپ کے منہ پہ تماچا مارا گیا. غداروں کا حشر یہی ہوتا ہے. اپنے ملک کی قدر کریں، ورنہ پھر ساری زندگی آپ لوگ غلام رہیں گے اور روتے رہیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.